اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی ساری آیات عظیم ہیں، لیکن یہ آیت عظیم تر ہے۔ اس کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر گویا لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب قرآن میں اگر اس کی تھوڑی تشریح ہوئی ہے، ویسے تو پورا قرآن لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، یاد رکھیں، واقعات کی شکل میں، اور اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے پورا قرآن۔ یعنی پورے قرآن کو اگر آپ مختصر ترین جملے اور ایک کلمے کے اندر بند کرنا چاہیں تو وہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ کلمے کا پہلا حصہ یہی رہا ہے، دوسرا حصہ بدلی ہوتا رہا ہے، رسالت بدلی ہوتی رہی ہے، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ دین کی جو بنیاد ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ کبھی بدلی نہیں ہوا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت آپ سنتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ گویا اس کے اندر جو توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، وہ پورے قرآن کو گویا اس میں 1/3 حصہ اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو آج اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ قرآن کی اصلی دعوت جب ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہمیں یہ جو نقلی مسلک ہیں، نقلی عقائد ہیں، ان کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں آج جو مسلمانوں کے اندر افراتفری ہے، فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کی یہ حالت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ابھی جو جمعے کے خطبے کے اندر میں نے وہ ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عمر بن خطاب کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو اس طرح سامنے کر کے کہا کہ لوگوں سنو، میں نے یہ سنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور جو اس کتاب کو نہ مانے وہ ذلت کے گڑھوں میں جا کے گریں گے۔ گویا تعلیم دے رہے تھے کہ آج تمہارا جو عروج ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری عزت ہے پوری دنیا کے اندر، جو تم نے دنیا کا نقشہ بدلی کر دیا ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے، کوئی عربی بولنے کی وجہ سے نہیں ہے، یا مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، عرب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ اور گویا یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کتاب کو اگر تم نے چھوڑا تو پھر تم نہیں ٹھہر سکو گے، پھر تم ذلت کی پستیوں میں جا کر گرو گے۔ اور دوسری جگہ ایک اور موقع کے اوپر بھی